الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، میں جو آج جس موضوع پر بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے باتیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ام المؤمنین سیدنا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھ کر اسی طرح بیٹھی تھی، اپنے مصلی پر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، فجر کی نماز پڑھی اور چاش کے وقت آئے، تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد آئے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی حالت میں مصلی پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جویریہ، میں نے اپنے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں۔ اگر یہ 3 کلمات جو ہم نے کہے ہیں تیری 4 اور 5 گھنٹے کی ذکر اور عبادت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور میں نے جو 4 کلمات جو کہے ہیں تو ان کا مقام بھی زیادہ ہے، اس کا اجر بھی اس سے زیادہ ہے۔ وہ کون سے ہیں 4 کلمات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 جملے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کا معنی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو تعریف کے لائق ہے۔ عدد خلقہ، اے اللہ میرے نام اعمال میں سبحان اللہ وبحمدہ اتنی بار لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بھائیو یہ بتاؤ، ہم تو ایک مچھڑوں کی تعداد گن نہیں سکتے ہیں، تو اللہ کی کتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں، ہم ان کو گن سکتے ہیں؟ تو اس جملے پر کہ اللہ میرے نام اعمال میں سبحان اللہ وبحمدہ اتنی بار لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ ورضا نفسہ، اے اللہ اگر تو تعداد نہیں دیکھتا ہے، گنتیاں نہیں دیکھتا ہے، تو اتنی میرے نام اعمال میں سبحان اللہ وبحمدہ لکھ دے جس سے تو راضی ہو جا مجھ سے۔ وزینت عرشہ، اور اگر تو وزن سے لکھنا چاہے تو میرے نام اعمال میں سبحان اللہ وبحمدہ کو تو لکھنا ہے تو اپنے عرش کے وزن کے برابر لکھ دے۔ اب میرے بھائیو سوچو، اللہ کا عرش کتنی وزنی ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اور پھر کیا ہے؟ ومداد کلماتہ، اے اللہ اگر تو قلموں سے لکھنا چاہتا ہے تو سارے سمندر کو سیاہی کے طور پر استعمال کر لے، دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم کے طور پر استعمال کر لے، اور اس سے جتنی سبحان اللہ وبحمدہ لکھا سکتا ہو اتنی میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے اور سبحان اللہ وبحمدہ لکھ دے۔ تو میرے بھائیو سوچو، یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ذکر ہیں جو اگر ہم پڑھ لیں اور اس کو معمول بنا لیں تو نہ جانے میرے نام اعمال میں کتنی ساری نیکیاں ہو جائیں گی۔ میں آپ کو پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، خدا کی قسم آپ کے نام اعمال میں اللہ اتنی نیکیاں لکھ دے گا کہ آپ پوری زندگی اتنے عمل کر کے نیکیاں نہیں لکھوا سکتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس ذکر سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کی تعداد اس قدر بڑھا دے کہ اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے اور اللہ ہر راضی ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے وے، جنت عطا کر دے، اپنی رضا نصیب کر دے وے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج کی اس چھوٹی سی موضوع پر یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ذکر کا یہ معمول بنا لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ دعا سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک عاجزانہ اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، لائک شیئر کامنٹ کیجئے۔ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر کی وجہ سے وہ بھی اس دعا کو پڑھیں گے، جو ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ کے نام اعمال میں بھی وہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔